حضور گزشتہ پروگرام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعض واقعات کا ذکر فرمایا تھا. انگلستان سے دوست لگتے ہیں کہ اس تشریح کو سن کر ان کے بچوں کو ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے سنت بنائی ہے یا قانون بنایا ہے اور ہر فعل اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق ہی کرتے ہیں, کرتا ہے, تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے کیسے ہو گئی؟ وہ بھی سنت کے مطابق ہے. قرآن کریم نے توجہ دلائی ہے کہ آدم کی پیدائش کیسے ہوئی. اگر اس کو مٹی سے آغاز سمجھیں اور یہی اول مقصود ہے تو اس کا نہ کوئی باپ تھا نہ ماں تھی. یعنی پہلا جو پیدا ہوا ہے ذرہ, اس میں زندگی کا پہلا ذرہ اس کے ماں باپ نہیں تھے اور زندگی ہی موجود نہیں تھی اس سے پہلے. تو قدرت کاملہ سے اللہ نے زندگی کو اس طرح پیدا فرمایا ہے. اس لیے اگر تمہیں مسیح کے بے باپ ہونے پر تعجب ہے تو یہ قدرت کے خلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ثابت کرتی ہے کہ آدم کی طرح یہ تخلیق بھی طبیعی ہے, اور اگر بیٹا کہلانے کا حق ہے تو پھر آدم کو ہے. اس لیے اگر تخلیق اول نے آدم سے مراد جو ہم سمجھتے ہیں کہ مادی نقطہ نگاہ سے زندگی کے تعلق میں جب بحث ہوتی ہے تو تخلیق اول ہی کو آدم کہا جائے گا, کیونکہ اس سے آدم کا بننے کا آغاز ہوا ہے. اور تخلیق ثانی خلق آخر لیں جس میں ایک نبی آدم پیدا ہوا تھا, تو اس زمن میں ان پہ اہل کتاب وغیرہ پر ایک الزامی جواب ہے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آدم کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی, اسے اسی وقت خدا نے مٹی سے گھڑ کر بنایا. بات وہیں پہنچتی آخر مٹی سے بننے کی, لیکن ان کا تصور یہ تھا اور مسلمہ تھا کہ اس آدم کا نہ ماں نہ اس کا باپ, اور وہ اگر قدرت کے قانون کے خلاف نہیں ہے تو عیسیٰ اور اس کو اگر باپ کہلانے کا حق نہیں اور خدا کا بیٹا کہلانے کا حق نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے ہو گیا؟ تو کوئی ایک بات بھی قرآن کریم میں سنت اللہ کے خلاف ثابت نہیں. یعنی جو سنت اللہ ہے اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے. سمجھے؟ جی فرمائیے.